دیکھیے فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے اسلام میں. فیملی اتنی امپورٹنٹ ہے اسلام میں کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو فیملی کے ذریعے سے ہوں گے. یعنی یہ اتنی اہمیت. اسی فیملی کو دشمن جو ہے توڑ رہا ہے کہ بھائی جلد سے جلد. کتنی طلاقیں ہو گئی شیعہ کمیونٹی میں. کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ فیملی کو توڑا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے. ایک بزرگ عالم دین, ان کے پاس آئے کچھ جوان, انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ اتنے عارف ہیں تو آپ کوئی ایسا نسخہ دیجئے کہ ہم بھی علم عرفان میں یا کم سے کم سیر و سلوک میں یا اسپریچولیٹی میں معنویت میں آگے نکل جائیں. اور لوگ آ کے قبلہ کو نسخہ دیجئے کہ نماز اچھی ہو جائے, عبادت میں مزہ آئے. کہا کہ تم شادی شدہ یا غیر شادی شدہ؟ کہا مولانا اس کا شادی شدہ سے کیا جائے؟ کہا نہیں, بعض چیزیں شادی شدہ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. گرچہ وہ عمل حرام نہیں ہوتا لیکن شادی شدہ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ مثال دوں, مثال کے طور پہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو 11-12 بجے تک گھومنے پھرنے جا رہے ہو. اگر غیر شادی شدہ ہو تو ٹھیک ہے, نیک مومن دوست ہیں, گفتگو بھی تمہاری دینی اسلامی ہے, کوئی بات نہیں. لیکن غیر شادی شدہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر شادی شدہ ہو تو تم 12-1 بجے تک گھوم پھر رہے ہو دوستوں کے ساتھ, اچھے کاموں میں, گفتگو بھی اچھی ہے, بیگم بیچاری وہاں 8 بجے سے بچوں کو سلا کے 1 بجے تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ تیرا کام غلط ہے. اب تم مجھ سے نسخہ مانگ رہے ہو کہ معنویت اسپریچولیٹی میں بڑھنے کا نسخہ, تو اگر شادی شدہ نہیں ہو تو الگ نسخہ دوں گا, اگر شادی شدہ ہو تو بہت آسان نسخہ دوں گا. کہا شادی شدہ ہو تو آسان نسخہ, بہت آسان نسخہ. غیر شادی شدہ ہو تو مشکل. بھائی ٹیکنیکلی اگر دیکھیں, بھائی ایک غیر شادی شدہ کی 1 رکعت نماز 1 رکعت, آپ شادی کر لیں 70 رکعت, ہو گیا نا, آسان کام ہو گیا. اب جتنے شادی شدہ یہ بیٹھے کہیں گے ماشاءاللہ ہماری تو نمازیں 70 ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. لیکن یہ اتنا آسان تھوڑی ہے. یہ فیملی کو مضبوط بنانے کے لیے ہے کہ 1 رکعت 70 رکعت کب ہوگی کہ اس شادی کے بعد بہت سارے مسائل آنے ہیں. میاں بیوی کے اختلاف نظر ہوتے ہیں, سسرال اس کا, سسرال اس کا, اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ, اس کے رشتے دار, ان تمام کو ایسے مینج کرنا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کے ساتھ برائی نہ ہو. کہا کیا مطلب؟ اب یہ عالم کہتے ہیں کہ دیکھو شادی شدہ ہو, قاضی قبلہ شادی شدہ ہے. کہ شادی شدہ کے لیے نسخہ یہ ہے, اگر معنویت میں بڑھنا, دیکھیں اسلام فیملی کو کتنا مضبوط کر رہا ہے. اگر معنویت میں بڑھنا چاہتے ہو, اسپریچولیٹی میں بڑھنا چاہتے ہو, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو, اہل بیت کے قریب ہونا چاہتے ہو, مولا حسین کے قریب ہونا چاہتے ہو, تو کیا کریں؟ کہ گھر میں اگر بیگم نے کوئی ایسا کام کر لیا, کوئی ایسا برا کام جو کہ مثال کے طور پہ بدتمیزی کر لی, اللہ نہ کرے کوئی مومنہ خاتون میاں کے ساتھ بدتمیزی کرے, تو وہاں پہ صبر کرنا. یہ تمہارا صبر کرنا تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا. اور یہ خود کہتے ہیں عالم دین, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, بیگم نے کوئی ایسی بات کہہ دی, یہ بہت مجتہد تھے بزرگ عالم, باہر لوگ ہاتھ چومتے تھے, گھر میں بیگم نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, میاں بیوی ہیں ظاہری باتیں معصوم تو نہیں, تو جس میں ان کی بہت توہین ہو گئی, ان کو برا لگا, کام بھی اس کا غلط تھا, وہ بات بھی غلط کر رہی تھی. کہا بہت اندر سے نا ایک آواز آئی کہ اسے کہوں کہ ایک تو غلط بھی کر رہی ہے اور پھر اوپر سر پہ چڑھ رہی ہے, بدتمیزی بھی کر رہی ہے. کہا لیکن اچانک میں نے اپنے نفس سے امارہ پہ پاؤں رکھا, اسی اپنی بیوی کا ہاتھ اٹھا کے چوم لیا. ہاتھ چومنا عام طور پہ کیا ہے, یعنی ایک عزت دار انسان کا ہاتھ چوما جاتا ہے. جب کسی کی عزت دی جاتی ہے, پاکستان میں سادات کے ہاتھ چومتے ہیں, علماء کے ہاتھ چومتے ہیں, پاکستان میں, یہاں نہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیگم کا ہاتھ چوم لیا, مجتہد بزرگ عالم. یہ اپنے اس نفس پہ پاؤں رکھنا, یہ ہے جب آپ کی 1 رکعت 70 رکعت ہوتی ہے. لیکن جب جھگڑا ہو گیا, میاں نے بھی کہا چلو میں بھی طلاق دیتا ہوں, چلتے کورٹ چلتے ہیں, سوشل سیکورٹی کو فون کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ 70 رکعت نہیں, وہ 1 رکعت بھی چلی جائے گی. یہ جو ظلم کر رہے ہیں میاں بیوی کے نام پہ یہ ایک دوسرے پر, تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اسپریچولیٹی میں پڑھو, یعنی مولا حسین کے قریب جاؤ,
تو یہ صبر سیکھو اپنی لائف میں. ایک اور عالم کا صرف اشارہ کروں,